دوشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے پچھلی آیات میں صدقات کی فضیلت اور صدقہ نہ دینے پر جو وعیدیں ہیں اسے آپ نے سنی تھی۔ یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، باللیل والنہار، رات اور دن میں، سرا وعلانیہ، چھپ کے اور ظاہر کر کے، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ انہیں ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ موت کے وقت اور موت کی بعد کی زندگی میں نہ انہیں کوئی غم ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، کوئی ٹخنوں تک اور کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی منہ تک کیا ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تیسری روایت میں یہ ہے کہ اہل محشر اتنا روئیں گے اور اتنا آنسو اور پسینہ بہے گا کہ اگر اس میں کشتیوں کو چلا دیا جائے تو کشتی بھی چلنے لگے، اتنا زیادہ پسینے کی کیا ہوگی، تعداد ہوگی۔ ایسی مشکل گھڑی میں، ایسے سخت وقت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ ایک تو سایہ ہوتا ہے کہ چھت کا سایہ ہے، درخت کا سایہ ہے، کسی اور چیز کا سایہ ہے، اس کے سائے میں بیٹھ کے ہم مطمئن ہیں، اطمینان کی سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کے عرش کا سایہ کیسا ہوگا اور کس انداز کا ہوگا، اور اس کی بہاریں اور اس کی فضائیں، اس کی لذتیں، اس کی خوشبوئیں کس طریقے کی ہوگی، یہ تو وہیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو ان لوگوں میں بنا دے وے، آمین۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ نوجوان جس نے جوانی اپنی عبادت میں گزار دی ہو، گناہوں کے تقاضے ہیں، گناہوں کے خیالات ہیں، خواہشات ہیں، اور سب سے بڑھ کر گناہوں کے مواقع ہیں۔ آج کے اس پرفتن زمانے میں گناہوں کے مواقع بڑی آسانی سے کیا ہیں، مل جاتے ہیں۔ پھر آدمی جوان اللہ کے خوف کے وجہ سے، اللہ کے ڈر کے وجہ سے کیا کرے، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرے، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں اور اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں،
آپ کا یہاں جمع ہونا کس بنیاد پہ ہے؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی مرضیات کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں کیا ہے؟ بولیے۔ اللہ کی مرضیات اور اللہ کی نامرضیات ہیں اس میں۔ اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہاں ابھی جو ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو، سننے کو نجات کا ذریعہ اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ تیسرے وہ دو جوان جو اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی محبت میں ملتے ہوں اور اللہ کی محبت میں علیحدہ ہوتے ہوں۔ چوتھا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے، نماز پڑھ کے گئے، کاموں میں مصروف ہے، کھانوں میں مصروف ہے، کسی کاروبار میں مصروف ہے، لیکن دل میں بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، اس وجہ سے گھڑی دیکھی جا رہی ہے، موبائل دیکھا جا رہا ہے، وقت دیکھا جا رہا ہے کہ اذان کب ہوگی۔ تو اس کا دل کہاں ہے؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ پانچواں وہ شخص جو خلوت اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور رونے لگے۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر، جہاں کوئی اسے اللہ کے سوا دیکھ نہ رہا ہو، اللہ کا ذکر کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ سے کچھ محبت کی باتیں کرے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے اور اپنی نافرمانیوں کا استحضار کرے اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ پانچواں وہ آدمی جسے خوبصورت، مالدار، بڑے خاندان کی کوئی عورت گناہ کے جانب دعوت دے، اپنی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا کیا ہے؟ ڈر ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ساتواں وہ آدمی جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ، اس نے کیا دیا اس کے پڑوسیوں کو نہیں پتہ ہے، اس کے دوستوں کو نہیں پتہ ہے کہ اس نے کیا خرچ اللہ کے راستے میں کیا ہے۔ یہ بھی آدمی، اس قسم کے آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رکوع میں، ایک آیت تو ابھی آپ نے سنے، اس کے بعد کی جو پورا رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ربا کو بیان کیا ہے، سود کو بیان کیا ہے، سود کی شناعت، سود کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر جنات آ گیا ہو۔ تو کیا کرتا ہے؟ وہ بہکی باتیں کرتا ہے اور جھومتے رہتا ہے، سر ہلائے گا، ہاتھ ہلائے گا، پیر ہلائے گا، کبھی کودے گا، کبھی بالکل خاموش بیٹھ جائے گا۔ اس طریقے سے یہ آدمی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا قیامت کے دن۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور یہ اس وجہ سے ہوگا، قالوا، کہ ان لوگوں نے دنیا میں کہا تھا، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے یہ سود ہی کی طرح ہے۔ تجارت کیا ہے؟ سود ہی کی طرح ہے۔ انہیں یہ بتانا تھا کہ سود کھانا جائز ہے، سود لینا جائز ہے، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ تجارت بھی ایسی ہی ہے کہ 1 روپے کا میں کپڑا لاتا ہوں اور اس کپڑے کو میں 5 روپے میں بیچ دیتا ہوں، 2 روپے میں بیچ دیتا ہوں، تو مجھے جو 1 روپے کا یا 4 روپے کا نفع ہوا، 1 روپیہ میں نے لگایا، 5 میں نے بیچا، 4 روپے کا مجھے کیا ہوا؟ نفع ہوا۔ تو یہ جو سود کو جائز کہتے تھے دنیا میں،
وہ لوگ یہ بھی اگر کہتے ہیں جیسے کہ مکے والے کہتے تھے، مشرکین کہا کرتے تھے، اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی آدمی یہی کہتا ہے کہ سود میں نے دیا تھا 100 روپے، اب میں لے رہا ہوں 110 روپیہ، یہ میرے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ تجارت میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا اٹھائیں گے قیامت کے دن کہ جیسے کہ ان کے اوپر جنات کے اثرات کیا ہوں گے؟ جاری اور ساری ہوں گے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پھر جس آدمی کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ جائے، اس کے رب کا حکم آ جائے، فَانْتَهَا، اور سودی کاروبار سے رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس سے پہلے جو سودی کاروبار کر چکا ہے، زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے، سود کی آیت نازل ہونے سے پہلے ابھی کا حکم نہیں ہے کہ آپ کہیں گے مجھے ابھی پتہ چلا، اس سے پہلے جتنا سودی کاروبار کیا وہ سب میرے لیے حلال۔ نہیں، یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے اس وقت جو سودی کاروبار کر رہے تھے یا کسی غیر مسلم نے ابھی ایمان قبول کیا اور اس نے ابھی اسے پتہ چلا کہ کیا ہے؟ سود ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف، اس سے پہلے جو لے لیا اس نے وہ سب کا سب اس کا ہی ہو جائے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ تو اللہ ہی کے طرف ہے، فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں۔ وَمَنْ عَادَ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، حکم کو معلوم ہو جانے کے بعد پھر جو آدمی یہ کاروبار کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ کون ہیں؟ جہنمی ہیں، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں جب مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ مٹکوں کے برابر ہیں، بڑے بڑے مٹکوں کے برابر ہیں، مٹکا جو مٹی کا گڑھا ہوتا ہے، مٹکوں کے برابر ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ دوسری روایت میں کہ مٹکے کے برابر ان کے پیٹ تھے اور باہر سے دکھ رہا تھا کہ ان کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور اژدہے بھرے ہوئے تھے جو انہیں کیا کر رہے تھے؟ ڈس رہے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، آپ نے اس بات کا اعلان کیا جاہلیت کا تمام کے تمام سود میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ جاہلیت کا تمام کے تمام سود کیا ہے؟ میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے، اور سب سے پہلا جو سود میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا ہے۔ عباس کا بڑا سودی کاروبار تھا مکے میں، بولے سب سے پہلے جو سود میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا کیا ہیں؟ عباس کا ہے، کہ زمانے جاہلیت میں جو لے چکے وہ لے گئے، اب جو لینا باقی ہے اسے نہیں لے سکتے ہیں، اور جو دینا باقی ہے اسے بھی نہیں دیا جائے گا۔ بہت سے مشرکین نے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ ہمیں سود دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب تو مسلمانوں کو لینے اور دینے سے دونوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات الی آخر الحدیث، کہ اللہ نے حرام کو واضح کر دیا، حلال کو واضح کر دیا، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ پیدا ہونے والا ہے،
جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جو آدمی شبہ کے چیز سے بچ جائے گا وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ جو آدمی شبہ کی چیز سے بچ جائے وہ بہتر ہے، اور جو آدمی شبہ کی چیزوں کو اختیار کر لے تو ہو سکتا ہے وہ آدمی حرام میں کیا ہو جائے، مبتلا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے مثال دی، تم میں سے کوئی آدمی مویشی چرا رہا ہے اور مویشی چراتے چراتے کسی کے کھیت کے پاس سے اس کی مویشیاں جا رہی ہیں، تو شبہ ہے کہ مویشی کھیت کے اندر کیا ہو جائے، داخل ہو جائے، تو مشتبہ چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اور جس کا ظاہر ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو تو سمجھیے کہ یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ سود کے لین دین کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو آدمی سود کھاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، کھانے والے پر، کھلانے والے پر، شہادت دینے والے پر، گواہ بننے والے پر بھی کیا ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور لکھنے والے پر بھی اللہ کی کیا ہے، لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، عبداللہ بن حنظلہ کون صحابی ہیں؟ حضرت حنظلہ کون صحابی ہیں؟ غسیل الملائکہ، جنہیں فرشتوں نے کیا کیا تھا، غسل دیا تھا۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک درہم جان بوجھ کر جو آدمی کھاتا ہے اس کا جرم، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے گویا کہ اس نے 36 بار کیا کیا، زنا کیا۔ یہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر سود کھانے والا، اس کا کیا حکم ہے، اس کی پوری تفصیل ذرا سن لیجئے 1-2 منٹ میں۔ اگر مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی آدمی سود کو حرام ہی نہ سمجھے، مسلمان ہو جانے کے بعد یا مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے بعد یا مسلمان ہونے کے باوجود کوئی آدمی سود کو حرام نہ سمجھے تو وہ آدمی کافر ہے۔ وہ آدمی کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کا کیا کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ ایک دوسرا آدمی جو سود کو حرام سمجھتا ہے لیکن سودی کاروبار کر رہا ہے، سود کو حرام سمجھ رہا ہے لیکن سودی کاروبار کر رہا ہے، یہ آدمی فاسق اور فاجر ہے۔ یہ آدمی کیا ہے؟ فاسق اور فاجر ہے، گنہگار ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کو حکم ہے کہ اس کے مال کو چھین لیا جائے، اس کے مال کو چھین لیا جائے اور پورا کے پورا اس کا مال جمع کر لیا جائے۔ پھر جب اس سود سے توبہ کرے تو اس کی جو اصل رقم ہے 1 لاکھ اس کی تھی اور 30,000 سودی رقم تھی، تو 30,000 سودی رقم جو ہے غریب غرباؤں میں تقسیم کر دی جائے گی اور 1 لاکھ روپے سے کیا کر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ اس میں 1-2 حدیثیں قرض کے تعلق سے بھی سن لیجئے، بڑی ہی اہم احادیث ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی کسی مجبور آدمی کو، مفلس آدمی کو قرض دے اور اسے مہلت دے 2 مہینے کی، 4 مہینے کی، 1 سال کی، 2 سال کی، 2 دن کی، 2 ہفتے کی، اسے کیا کرے، مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جتنی دنوں کی مہلت دے رہا ہے، 1 دن کی ہو یا 2 دن کی،
جتنی بھی مہلت ہو اللہ تعالیٰ اتنی پوری رقم جو 1 لاکھ دیا ہے 2 لاکھ دیا ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دے گا، اور رقم تو بعد میں ملنی ہی ہے۔ پھر جب میعاد پوری ہو جائے، 2 مہینے پورے ہو گئے، اب اس کے پاس بندوبست نہیں ہوا، حالانکہ اسے کوشش کرنا چاہیے، بندوبست کرنا چاہیے، اپنے گھر کے زیورات بیچ دینا چاہیے، اپنے شیئر سے بیچ دینا چاہیے، مکمل کوشش کرنا چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے دے دینا چاہیے، لیکن اگر کسی صورت میں وہ آدمی دے نہیں پایا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مہلت ختم ہونے کے بعد، وقت ختم ہونے کے بعد پھر نہیں دے پایا تو جب یہ آدمی مہلت دے گا تو ہر دن اللہ تعالیٰ اسے 2 لاکھ روپے صدقے کا ثواب دیں گے۔ 1 لاکھ دیا ہے اور ثواب اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے؟ 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ثواب دیں گے۔ یہ مسلم شریف کی کیا ہے؟ روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو تنگ دست مدیون کو، جس نے قرض لیا، اسے کیا کرے؟ مہلت دے، اللہ اس کی دعا بھی قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو بھی دور کریں گے۔ یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی گئی کہ آدمی سود کو چھوڑ کر قرض دینے والا بنے، سودی نظام کو چھوڑ کے کیا کریں؟ چھوڑ کر قرض دینے والا بنے۔ اگر قرض لینے والے نے صحیح نیت کی ہے، یہ بھی حدیث بھی سن لیجئے، اگر اس کی صحیح نیت ہے کہ مجھے دینا ہی ہے، میں ضرور دوں گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ہمارے ماحول میں، معاشرے میں لیتے وقت عاجزی اور دیتے وقت دادا گیری، بھاگے جا رہا ہوں کیا؟ 3 کروڑ کا فلیٹ ہے میرے پاس، 1 کروڑ کا فلیٹ ہے، دے دوں گا، کہاں جاتا ہوں؟ روز تو ملتا ہوں۔ سینہ زوری ہوتی ہے، اس لیے اس بنا پہ لوگوں نے قرض دینا کیا کر دیا؟ بند کر دیا کہ لوگ قرض واپس لوٹاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ربا میں ایسا معلوم ہوتا ہے، سود میں پیسے بڑھیں، 1 لاکھ دے کر 1,05,000 لے رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ 5,000 بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مٹاتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ اور صدقہ اگر جب دیں گے، 5,000 دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کریں گے؟ برکت دیں گے، بڑھائیں گے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں کل کفار اثیم، ناشکر گنہگار کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بات کی جو آیات ہیں اس کا صرف ترجمہ سن لیجئے۔ اس میں بہت سارے فقہاء کرام نے، مفسرین نے بہت سی احادیث پیش کی ہیں کہ کون سی خرید و فروخت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، پھلوں کو کب خریدنا جائز ہے، کھیت کو کب فروخت کرنا جائز ہے، بٹائی پہ دینا کب جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں مفسرین نے بھی اور فقہاء کرام نے بھی بیان کی ہیں۔ ہم یہاں پہ ان آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو تمہارا سود پہلے کا باقی ہے اسے کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو، سودی کاروبار بند نہیں کرتے ہو، فأذنوا، تو تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے۔
کس میں طاقت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ خود اعلان کریں کہ سود خور جو ہے وہ مجھ سے اور میرے رسول سے کیا کر رہا ہے؟ مقابلہ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل جو مال جو اسلامی حکومت نے جمع کیا ہے، جو میں نے اس سے پہلے مسئلہ بیان کیا تھا، اسلامی حکومت نے جمع کے اصل مال، وہ اصل مال تمہیں کیا کر دیا جائے گا؟ دے دیا جائے گا، اور سود کی جو رقم ہے غریبوں میں بانٹ دی جائے گی۔ لا تظلمون، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تم ظلم نہیں کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اب تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔